لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بھیج دیں محمد والے. عزاداران سید الشہداء، ایام عزا کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی مجلس ہے کہ جو ہمیں مقصد حیات کی طرف متوجہ کرواتی ہے. اگر یہ درس گاہ نہ ہو تو پھر شاید ہم اپنی زندگی میں دنیاوی ترقی تو کر لیں گے، لیکن اپنے باطن اور اپنی روح کو ترقی پر نہیں پہنچا سکتے. پوری دنیا میں بہرحال روح کی ترقی کے لیے ہر مذہب جو ہے اپنے انٹرنل، اپنے اندر باطن کو سکون کرنے کے لیے اس نے مختلف عبادتیں رائج کی ہوئی ہیں. بدھسٹ جو ہے وہ اپنے طریقے سے پرستش کرتے ہیں، بت پرست الگ کرتے ہیں. ہر شخص ہر طریقے سے اپنے اندر کو سکون پہنچانے کے لیے. کیونکہ انسان کی فطرت میں پرستش لکھی ہوئی ہے. انسان کی جو فطرت ہے، جیسے آپ بولیں کہ بھائی صرف جو لوگ ایشیا میں رہتے ہیں وہ پانی پیتے ہوں گے، جو ویسٹ میں رہتے ہیں، نہیں، پانی پینا انسان کے بدن کی تشنگی کی ضرورت ہے، فطرت ہے. اسی طرح ماں سے محبت جو ہے وہ ہر قوم اور ہر قبیلوں میں، ہر رنگ میں پائی جاتی. کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے. اسی طرح کسی کی عبادت کرنا انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. اب جب اس کو پیغام صحیح نہیں پہنچتا تو وہ پھر مختلف طریقے سے جو بھی اس کو بتایا جائے، جو بھی اس کو نظر آئے، اپنا اس کو معبود بنا لیتا ہے اور اس کی پوجا پرستش کرنا شروع کر. اس لیے پروردگار نے اپنے جس موجودات کو جب خلق کیا تو خود ہدایت کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا اور اپنے نبیوں کو، اپنے ہادیوں کو لوگوں کے درمیان میں بھیجا، اور پھر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا کر بھی اسے متوجہ کرایا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. مگر ظاہر ہے جب پروردگار نے اس انسان کو ہدایت کے لیے بھیجا تو دوسری طرف جو ہے وہ جو دوسرا تھا کہ جس نے پہلے ہی قبول نہیں کیا تو اس نے بھی مہلت مانگی کہ بھائی جب تو اپنے ہادیوں کو یہ سب دے رہا ہے تو مجھے بھی دے. تو پروردگار نے شیطان کو بھی سب دیا، جو بھی وہ مانگنا چاہتا تھا، جو اسے چاہیے تھا وہ دیا. اسے کیا دیا؟ اسے سارے رذائل اخلاقی دیے، حسد دیا، کبر دیا، ریاکاری دی، غرور دیا، تکبر دیا، غیبت. یہ غلط چیزیں ساری کس نے اپنے اندر سمائی؟ شیطان کو ملی. مہلت بھی دی، وقت بھی دیا، طاقت بھی دی. تو یہ سلسلہ چلتا 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 اور چلتا رہا.
یہی وجہ ہے کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ بہرحال ہم سے پہلے یہ جو امام جس ادوار کے اندر امامت ہے، وہ جو خلافت کی دستگاہ ہے، خلافت کا جو سسٹم چل رہا تھا، امام نے یہی فرمایا کہ ان ادوار کے اندر ایمان کی تبلیغ کی ترویج کی گئی کہ کیا ایمان کے بارے میں بتاؤ، ایمان کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ایمان پر سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن شرک کی تبلیغ کو نہیں بتایا۔ شرک پر سوال کرنا منع تھا، شرک کے بارے میں نہیں بتایا، اور یہی وجہ تھی کہ شرک کے بارے میں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں پتہ چلا مسلمانوں کو کہ کب وہ شرک کر رہا ہے اور کب وہ ایمان کی طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ کسی اچھائی کو پہچانتے ہیں تو اس کی ضد کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو کیسے یہ کہوں گا کہ یہ جو پانی ہے یہ صاف ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہو کہ گندا پانی بھی ہوتا ہے، پانی کے اندر جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ لوگ منرل واٹر کیوں بیچتے ہیں؟ کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جو پانی آپ پیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یہ پانی صاف ہے۔ ہر چیز اسی طرح پہچانی جاتی ہے اپنے، بہت ساری چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہوتا لیکن اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تاریکی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، مگر روشنی کا نہ ہونا تاریکی کو بتا رہا ہے۔ وہ روشنی نہیں ہے، وہ تاریکی ہے۔ وہ تاریکی کیا ہے؟ وہ جی روشنی نہیں تھی۔ روشنی کیا ہے؟ وہ روشن تو روشن ہو گیا، تاریکی نہیں ہے۔ اپنے ازداد سے، اسی لیے دشمن شناسی بہت مہم ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں کہ دشمن کون ہے۔ وہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ مثلا ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ وہ ایک شخص آپ کے گھر کو خراب کر رہا ہو، دین کو خراب کر رہا ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے۔ اسی لیے کیونکہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ اتنا کلوز چلا آیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مومن کی خصلتوں میں کفار کی خصلتیں رکھ کر یہ سلسلہ اتنا قریب چلا گیا کہ نبی آئے ان کو جدا کرتے رہے مگر پھر یہ جڑ جاتا تھا۔ اب جتنی شدت سے جدا ہوتا تھا اتنی شدت سے یہ جڑتا گیا سلسلہ۔ جتنے شیاطین تھے ان کو شیطان کو اللہ نے اولاد بھی دی، اولیاء بھی دیے، ان کے ماننے والے بھی دیے، دوست بھی دیے، سب دیے۔ اس لیے انسان کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جن اور انس شیاطین جو ہیں دونوں سے انسان کو پناہ میں رکھے۔ اب یہ شیاطین جو تھے یہ آسمانوں تک پرواز کر سکتے تھے، یہ جاتے تھے، خبریں لے کر آتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان کا داخلہ بند ہو گیا عرش تک۔ اب جب شیطان کو پتہ چلا کہ اس کے کارندے نہیں جا پا رہے ہیں تو اس نے پوچھا، کیا کہا؟ سارے ملائکہ مکہ میں جمع ہوئے ہیں۔ تو وہ خود آیا مکہ کی طرف۔ جب وہ آیا تو حضرت جبرائیل نے اسے روک دیا، کہا تم نہیں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کہا پروردگار نے اپنی آخری ہادی کو بھیج دیا ہے دنیا میں۔ اب شیطان کہتا ہے کہ کیا میں اس نفوذ کر پاؤں گا، میں اس تک ورود کر پاؤں گا؟ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ کہا اس کی امت تک؟ کہاں اس کی امت تک؟ کہا بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ شیطان نے کہا میرے لیے یہ کافی ہے۔ اور اب اس نے کیا کیا؟ یہی تو فکر اور تفکر کی بات ہے کہ آخر اس نے یعنی خدا 1,24,000 پیغمبر اور پھر آخری رسول کو بھیجا اور اتنا سب کچھ کیا، اور شیطان نے کتنی طاقت لگائی کہ 60 سال میں منبر رسول پر یزید بیٹھ گیا آ کے۔ شیطان کی طاقت ہے۔ شیطان نے اپنا کام کیا۔ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کیا کر رہے تھے اس وقت؟ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کہ نہ صرف اس چیز کو کاٹیں بلکہ قیامت تک ایک ضابطۂ حیات دے دیا کہ جب بھی باطل چہرے بدل بدل کر آنے کی کوشش کرے وہاں تم حسینی ہو جاؤ۔ درود بھیج دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہیں، وہاں حسینی ہو جاؤ، حسینیت کے پرچم کو اٹھاؤ۔
ہم نے کہا ہم نے حسینیت کو زندہ رکھا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کہا یہ حسینیت ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. وہ اگر ہم پرچم نہیں اٹھائیں گے کوئی اور اٹھائے گا. اٹھا رہے ہیں لوگ حسینیت کا پرچم. مگر تمہیں اور ہمیں اپنی بقا کے لیے اگر بچنا چاہتے ہو باطل سے, باطل کے ورود سے, نفوس سے, منافقت سے, شرک سے, ہر چیز سے, تو حسینیم کے علمبردار بنو اور اس کی تبلیغ کرو, اس ہدف کو آگے لے کے جاؤ. امام حسین کی مجلس کا صرف یہ ہدف نہیں ہے کہ مثلا آپ آئیں, گریہ کریں اور چلے جائیں. خوب یقیناً رونا ثواب ہے, گریہ کرنا ثواب ہے. امام حسین کے گریہ گناہوں کو دھو دیتا ہے, چاہے گناہ صغیرہ ہوں, چاہے کبیرہ ہوں, چاہے کثیر ہوں, چاہے قلیل ہوں, جتنے بھی ہوں. لیکن صرف یہ ہدف نہیں ہے مجلس کا. مجلس کا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کیا ہم حسینی ہیں, کیا ہم امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں, کیا ہم اپنے اور باطل کے درمیان میں فرق محسوس کرتے ہیں یا نہیں. مطلب جو دل چاہے کوئی بھی آئے, جو بھی بولنا چاہے وہ بول دے, اور ہم ثواب سے مجلس سنتے رہیں. یہ ثواب کما رہے ہیں, آپ ثواب کما رہے ہیں. یہ ثواب لے کے کہاں جائیں گے؟ ثواب کہاں لے کے جائیں گے مجھے بتائیں. ثواب کیش کہاں ہوگا؟ میں آپ کو کوپن دوں بہت سارے, آپ بولیں قبلہ ان کوپن کا. میں نے کہا ایک دکان ہے, وہاں پر ان کوپن سے آپ کو سامان ملے گا اور آپ کوپن جمع کرتے رہیں. مگر میں آپ کو دکان میں جانے کا یا ایڈریس ہی نہیں دوں, پھر کیا کریں گے آپ کوپن لے کے؟ اب آپ بولیں جی ثواب مل رہا ہے. ثواب کہاں پر یہ کیش ہوگا؟ وہ جنت میں ہوگا. وہ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا؟ شرائط ہیں, وہ ایسے چلے جائیں گے جنت میں. اور جس جنت کا سردار امام حسین ہو, تو آپ بہت سارے ہمارے دوست احباب یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں, سبحان اللہ پڑھیں, جنت میں درخت لگ جائیں گے. خوب درخت تو لگ جائیں گے, ان درختوں سے پھل کھانے کے لیے جنت میں تو جانا پڑے گا. عزیزان محترم, صرف ثواب کہیں کچھ نہیں لے کے جائے گا جب تک عمل اس ثواب کی رہنمائی نہ کرے. آپ کا عمل آگے نہ بڑھے. مگر لوگ اسلام میں داخل ہوئے ثواب کمانے کے لیے. جنہوں نے ثواب کمانا تھا ان کو ثواب مل گیا, جنہوں نے مال غنیمت تھا ان کو مال غنیمت مل گیا. مگر جو رسول کے گرد پروانہ وار گھومتے تھے وہی کامیاب ہوئے. عشق رسول محور رسول ہے. عزیزان محترم, 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, 8ویں امام نے جو ہے وہ واضح حدیث کے اندر بیان کیا اسلام کا مطلب کیا ہے. میرا 8واں امام جو حدیث معروف ہے وہ ہمارے علماء نے نقل کی ہے, فریقین کے بھی سب علماء نے نقل کی ہے حدیث, جو میرے مولا نے نشاپور میں فرمائی. بہت مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی حدیث ہے سلسلۃ الذہب. سلسلۃ الذہب یعنی سلسلہ جو کہتے ہیں اس کڑیوں کو, چینوں کو جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ حدیثیں ہیں جو سلسلۃ الذہب ہیں. یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے, انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے مولا کائنات سے, مولا کائنات نے رسول خدا سے, رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے, حضرت جبرائیل نے پروردگار عز و جل سے یہ اس چیز کو فرمایا. کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے. یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ کہا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ حسنی, یہ میرا قلعہ ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے, لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے. اب جو بھی اس قلعے میں داخل ہوگا امن من عذابی, میرے عذاب سے نجات پا جائے گا. یہ قلعہ ہے. یعنی گویا یہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہو گئے, یہ کلمہ ہمارا ہے, اور یہ صرف کلمہ لفظ نہیں ہے, یہ کلمہ اپنے اندر پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے. یعنی گویا جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اس کے علاوہ جو بھی معبود ہیں سب ختم ہو گئے. اس کے علاوہ جو بھی دل کی کششیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں. اس کے علاوہ جو بھی جس طرح بلانے والا اب وہ دنیا ہے مقابلے میں, وہ سب ختم ہے. اب مجھے اس قلعے میں داخل ہونا ہے. تو وہاں پر راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب امام نے یہ کہا, امام کی سواری چل پڑی. پھر امام نے تھوڑا سا آگے نکل کر, کئی ہزار کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت اس حدیث کو لکھ رہے تھے, امام نے محمل کا پردہ ہٹایا اپنی سواری میں اور کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شروط ہیں اور میں اس میں سے ایک شرط ہوں.
یعنی گویا لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کے لیے امامت شرط ہے. آپ امامت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نظام الہی ہے. اور پروردگار نے اس کلمے کو قرآن کے اندر، آپ توجہ ہوں، قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ کلمے کی مثال کیا ہے؟ اس کلمے کی مثال کیا ہے؟ شجر طیبہ. پروردگار کہتا ہے کہ اس کلمے کی مثال جو میں بیان کر رہا ہوں بالکل ویسے ہی ہے جیسے شجر یعنی درخت، یعنی ایک طیب درخت ہے کہ اصلھا، جس کا اصل جو ہے وہ زمین پر ہے، جس کے فر جو ہیں وہ آسمان پر ہیں. پروردگار اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، اس کو خوبصورتی سے اس کو انہینس کر رہا ہے تاکہ ذہن طریقوں کو، کیونکہ انسان کا ذہن تخیلات کو بنانے کا ذہن ہے. اگر اب بات سادی کی جائے تو سمجھ نہیں آئے، اس لیے مثال سے سمجھا رہا ہے پروردگار. اس کی جو اصل ہے اس کلمے کی وہ، اور اصل کیا ہے؟ اصل اس کی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یعنی لا الہ الا اللہ توحید کا اساس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس میں سب سے افضل رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. اور اس کا جو فر ہے جو آسمانوں میں رفعت کیے ہوئے بلندی پر ہے وہ محیط ولایت ہے. یعنی وہ ولایت میں جو اہل بیت کے آئے گا، جو اپنے آپ کو اونچا کرے گا، اپنے آپ کو اس کمال پر لے کے جانے کی کوشش کرے گا، وہ اس ولایت تک حاصل ہو پائے گا. ولایت میں نے پہلے بولا آسان نہیں ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم تو شکر کریں گے چلیں آسان ہے علی علی کرنا، لیکن علی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے. مولا کائنات کہ ابن عباس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ مولا اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ آرام، ایک حصہ مناجات دعا توسل، ایک حصہ نمازوں کا، اور ہر روز ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے فجر سے پہلے. اب ہم مولا کے ماننے والے، مولا کائنات کے ماننے والے، ان حدود میں سے کتنی پرسنٹیج ہماری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں مولا کا 50% ماننے والا؟ اگر میں مولا کا 50% ماننے والا ہوں تو کچھ تو میں عمل کروں گا. نہیں 50% تو بہت زیادہ ہے مولانا صاحب، خوب 20%، 10%، 1%، کچھ تو ہوں میں. کوئی تو ایسا عمل میری زندگی میں ہو کہ کوئی مجھے دیکھے تو کہے ہاں یہ علی کا ماننے والا ہے. میں وہ غلط بات کہہ دی، وہ بھاری بات کہہ دی. عزیزان محترم، عمل سے تاریخ میں لوگوں نے دکھایا کہ علی کے ماننے والے تھے. مولا کائنات رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں، پیچھے دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کون؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں. امام رک گئے، امام قریب آئے، امام نے ان کو دیکھنا شروع کیا. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں نے تو کہا ہے کہ تم میرے شیعہ ہو، میں شیعہ کی نشانیاں تمہارے اندر تلاش کر رہا ہوں. کوئی تو نشانی ہو، میں آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا کہ آپ بولیں نا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے عمل سے کوئی ولایت کا عنصر نظر تو آئے. اب یہ جو خود ہستیاں تھیں یہ مظہر پروردگار تھیں، یعنی ساری صفات جو پروردگار کی تھیں وہ ان کے اندر ظہور کر رہی تھی. اسی لیے اگر آپ توحید کو مجسم، نہ کہ خدا نہ خواستہ آپ یہ کہ یہ اللہ ہیں، یہ نعوذ باللہ جو ہم باتیں کرنے لگتے ہیں، نہیں، اس صفات کو اگر آپ مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے رحمان ہے، کیسے یہ کرتے ہیں، کیسے ان کے اندر ہیں، کیسے سجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کی جو عبادت تھی، جو سجدہ تھا، جو بندگی تھی، اس نے پوری کائنات کو احاطے میں لیا ہوا تھا. یہی تو وجہ ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے دشمن گھبراتے تھے کہ قرآن سننے مت جاؤ، سحر ہو جائے گا، جادو ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، پتہ نہیں ویسے تو ہم کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے یہ بھی نہیں پتا، لیکن جو کرتے بھی ہیں، لیکن ہماری تلاوت کہاں؟ رسول خدا کی تلاوت عالم کو تغیرات میں تبدیل کرنا شروع کر دیتی تھی. تلاوت کہ جو اصل قاری ہے وہ کہ جس کے دل پر قلب پر قرآن نازل ہوا ہے، اس کا وجود کیسا ہوگا، اس کے سجدے کیسے ہوں گے. اسی کی تو عبادت ہے جس نے ہماری عبادتوں کو تقویت بخشی ہوئی ہے.
ورنہ ہماری کہاں عبادت کرو؟ اگر ہم درود نہ پڑھیں تو ہماری تو کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی گویا محور توحید کا، ہمارے اعمال کا، عبادتوں کا رسول خدا کی ذات ہے. مگر یہ رسول میری زندگی میں کہاں ہے؟ میری زندگی میں، عمل میں، میری زبان پہ رسول ہے؟ مجھے عشق رسول ہے؟ نہیں مولانا صاحب، وہ تو ہمارے اہل سنت برادر ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، ہم تو کہاں محبت کرتے ہیں رسول خدا سے. رسول کا تو ہمارے ہاں کہاں، وہ تو نعت پڑھتے ہیں، ہم کہاں نعت پڑھتے ہیں. عزیزان، عمل دکھائیں. رسول خدا مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، ایک بچہ ملا. رسول خدا نے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ نہ، رسول خدا اس سے پوچھا کہ تم پروردگار سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ. کہا اپنے آپ سے زیادہ. کہا اپنی آنکھوں سے زیادہ. یعنی اب اپنی ایک ایک چیز کو بتاتا جا رہا ہے کہ میں پروردگار سے اتنی محبت کرتا ہوں. تو رسول خدا نے فرمایا مجھ سے کتنی محبت؟ نہیں، سب چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. تو کہا اللہ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں رسول اللہ، اللہ ہی کی خاطر تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. یعنی ایک بچہ بتا رہا ہے کہ وجہ کائنات کیا ہے، مگر میں اپنے رسول سے محبت کرتا ہوں. وہ میں امام حسین سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ رسول نے کہا ہے. میں مولا کائنات کو مولا کیوں مانتا ہوں؟ رسول نے کہا ہے. مگر میں گھر سے تو کوئی بات نہیں لے کر آیا. عزیزانے مگر رسول نہیں ہے میری زندگی میں. رسول کا تذکرہ میرے گھر پہ نہیں ہے. اگر میں کروں تو میرے بچے بھی عاشق رسول پیدا ہوں. میرے گھر میں سنت رسول پر عمل ہونا چاہیے. سونے سے پہلے اگر میں کوئی عمل بچوں کو کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر تو کہتا ہے بیٹا دن میں 2 دفعہ برش کرو. آپ یہی بچے کو کہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دانتوں میں مسواک کرنی چاہیے. اب یہاں بچے کو ایک سنت بھی پتہ چل جائے گی، رسول سے محبت بھی ہوگی کہ ہاں میرا گھر میں بھی کوئی رسول کی گفتگو کر رہا ہے. رسول خدا پر بچے کو بوسہ دو، دن میں 10-12 دفعہ بچے کو بوسہ دیا کرو. کیونکہ یہ موانع جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں 2 دن سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ جو جب تک ہم ان رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے ہم آخری حجت تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ رکاوٹیں سب سے زیادہ میرے اپنے اندر پائی جاتی ہیں. آپ باہر گاڑی آپ کی گزر رہی ہو، پتھر پڑے ہوں، 4 چیزیں پڑی ہوں، تو آپ اس رکاوٹ کو ہٹائیں گے. لیکن اگر آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہو تو آپ سامنے روڈ بالکل کھلا ہوا ہو، آپ کی اپنی گاڑی کے اندر مسئلہ، آپ کی گاڑی حرکت ہی نہیں کرے گی. تو میرے اپنے اندر مشکلات ہیں، میرے اپنے گھر میں مشکلات ہیں. وہ ایک اور حصہ کہ یہ جو ہم تربیت اولاد کریں، میں نے کل عرض کیا پہلے تو ہماری اپنی تربیت ہو، پھر ہم اولاد کی تربیت کریں. لیکن اب اولاد کی جب ہم تربیت کریں تو اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم جو اسکول بھیجتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹیوشن میں جاتے ہیں، کبھی کبھی مدرسے بھی چلے جاتے ہیں. کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کفایت کرتا ہے؟ کیا میں اس کو وقت دے رہا ہوں تربیت کا؟ عزیزان، تم بچہ اپنے ماں باپ کو اپنا اسوہ مانتا ہے، یعنی اپنے لیے ایک رول ماڈل مانگتا ہے. اگر ماں باپ اس کے رول ماڈل نہیں ہوں گے تو وہ کسی اور کو بنائے گا. تو میں پہلے تو اپنے کردار کو ایسا کروں، دوسرا میں اسے وقت دوں، میں اس سے گفتگو کروں، میں دیکھوں کہ میرا بچہ کتنی دیر جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے، کون سی فلمیں دیکھ رہا ہے، کیا چیزیں دیکھ رہا ہے. اگر اس کے حرکات و سکنات میں مجھے مختلف چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں وارد کہاں سے ہو رہی ہیں. یہ اب بولے نہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، میں صبح آفس جاتا ہوں، رات کو آتا ہوں، اتنا ٹائم. لیکن عزیزان محترم، تھوڑا بہت تو ٹائم نکالنا پڑے گا. آپ کو پتا ہو کہ آپ کا بیٹا موبائل پہ، آپ کی بیٹی موبائل پر، جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہماری آتی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، کہاں بات کر رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں ابو کے موبائل پہ بھی پاس ورڈ لگا ہوا ہے، بچوں کے موبائل پہ بھی پاس ورڈ لگا ہوا ہے. نہ ابا کا موبائل کوئی دیکھے، نہ بچوں کا موبائل کوئی دیکھے. یہی تو ہے کہ ہم نے اپنے لیے حریم شخصی،
یعنی پرائیویٹائزیشن، پرائیویسی اپنی بنائی ہوئی ہے، میری پرائیویسی ہے. وہ بچہ بولتا میری بھی پرائیویسی ہے، میرے دوست ہیں. دوست کا معیار کیا؟ معیارات دوست کے ہیں ہمارے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں پروردگار کے، کیا فرماتے ہیں کہ دوست اس کو بناؤ کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. ہے یہاں تو دیکھو لو وہی آ گیا، وہ آ گیا. یعنی کون آ گیا؟ یعنی شیطان کا پیروکار آ گیا. یعنی کیا واقعی ایسے دوست ہیں ہمارے؟ دیکھیں معاشرہ کہ رحم و کرم پر مت چھوڑے اپنی اولاد کو. معاشرہ تو کہیں اور لے کے جا رہا ہے، بربادی کی طرف ہے. جو صبح شام جو دشمن، یہ جو میں نے آپ کو آج میں نے آپ کو جو شجرہ طیبہ کی بات کی، اگر فرصت ملی آج نہیں تو آگے والے وقتوں میں کہ میں شجرہ خبیثہ کی بات کروں گا کہ شجرہ خبیثہ کس طرح کام کر رہا ہے. میں اس کو آپ گلنس دوں کہ یہ جتنا سوشل میڈیا اس ٹائم ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ جو بھی بچے فیس بک، یوٹیوب اور پتہ نہیں جو جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، خوب اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس سے اچھا استفادہ کریں، لیکن جس نے اس کو بنایا ہے اس کا ہدف اچھا نہیں ہے. وہ آپ یو ایس بی خریدنے جائیں، ہارڈ ڈسک خریدنے جائیں چھوٹی سی، آپ 1000-2000 روپے کا آپ کو چھوٹی سی ایک پین ڈرائیو ملتی ہے. آپ دن میں آپ پتہ نہیں کتنے ملین تصویریں فیس بک پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ سے بغیر پیسہ ہی کوئی نہیں لیتا، مفت میں. یہاں مفت میں تو کوئی اپنا غصہ نہیں بانٹتا، تو آپ کو اسپیس دے رہا ہے وہ. مگر ہمیں نہیں پتا، ہم سب کچھ اپلوڈ کر رہے ہیں. میں یہاں کھا رہا ہوں، میں وہاں کھا رہا ہوں، یہاں میں برگر کھا رہا ہوں، میں یہاں چلا گیا، یہاں پہ بھی کرتے ہوں گے، میں یہاں مجلس سن رہا ہوں. کہ ہم لوگ اصل میں اپنے سے زیادہ دوسروں کو دکھانے کے شوق میں ہیں. کھانا آتا نہیں ہے، نہیں 1 منٹ رکیے گا، پہلے میں تصویر کھینچ کے بھیج دوں کسی کو. بھائی پیٹ میں درد ہو جائے گا، کیوں بھیج رہے ہیں آپ کسی کو؟ آپ خود تو کھا لیں پہلے. نہیں، ہم اصل میں ہم نہیں رہے، اصل میں کوئی اور آ گیا ہے. ہم ذات ہے، ہم کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں. تصویریں کھینچ کے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی ایڈیٹنگ کر کے ہم اپنی تصویروں کو اپلوڈ کرتے ہیں. بھائی جو اللہ نے بنایا ہے اسے خوش رہیں، اس پہ ترقی کریں. اگر بہت مشکل ہے تو نہ دکھائیں لوگوں کو. کیوں ایسا؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ شجرہ خبیثہ کہاں سے داخل ہو رہا ہے، اور گھر برباد ہو رہے ہیں عزیزان محترم، نفوس برباد ہو رہے ہیں، خلوتیں تنہائیاں برباد ہو رہی ہیں. بچوں کی تربیت، ماں باپ خود اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے. پہلے تو کال کرنا مشکل تھی، اب تو وہ کان میں لگا ہوا ہے. ماں جب بچہ گھر میں بھی آئے تو فون پر ہیں، گھر سے جائے تو بھی فون پر ہیں، راستے میں جائے تو بھی فون پر ہیں. اور یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ رسول خدا کہ بچے کو دن میں 12 دفعہ بوسا کرو، پیار کرو. میں کرتا ہوں پیار بچے کو اپنے. میں تو اتنا ریجڈ ہو گیا ہوں کہ میں بچے کو پیار ہی نہیں کرتا، سینے سے لگاتا ہوں. یہ ہے تعلیمات رسول خدا. مگر ہم حدیث قصہ نہیں پڑھتے کہ بچے گھر میں آئے تو ہماری سیدہ نے کیا فرمایا؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم بولتے ہیں اپنے بچے کو آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے تو منہ سے نکلتا ہے پتہ نہیں کب دفع ہو جائے یہاں سے. یہ اسلامی تربیت ہے؟ یہ درس گاہ حسینی ہے کہ وہاں پر خیموں میں رات کو بچوں کو تیار کرتے رہے کہ بیٹا صبح پہلے کون جائے گا، قربانی تم نے دینی ہے، پیچھے مت رہ جانا. اور ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا سونے سے پہلے میں تھوڑا وقت بچے کو دیتا ہوں؟ کیا میرے بچے سونے سے پہلے آیت الکرسی، نعت علی، سورتیں پڑھ کے سوتے ہیں، باوضو ہو کے سوتے ہیں؟ اب آپ بولیں گے مولوی صاحب یہ کیسی بات ہے؟ خوب یہ بہت سادی اور چھوٹی بات ہے، مگر عمل نہیں ہو رہی ہے سوسائٹی میں. ابھی آپ کے یہاں سوسائٹی کے اندر اس دن اسکول کی بات کر دی تو پتہ نہیں کچھ لوگوں نے فون کر دیا. بھائی مسائل ہیں، آپ اوپر نہ کریں. کوچنگ سینٹر آپ کے یہاں کھلے ہوئے ہیں، خوب چلیں آپ کے پاس جگہ نہیں ہے کہ آپ کو ایجوکیشن پڑھا رہے ہیں، جگہ نہیں ہے. لیکن آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ پکنک پر بھی آپ کو لے کے جائیں ہر جگہ؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ کے معاشرے میں علماء ہیں، آغا نسیم ہیں اور علماء ہیں، بہترین علماء ہیں، آپ ان کی سرپرستی میں بیٹھیں. ورنہ اگر آپ اس شجرہ طیبہ سے مدد نہیں لیں گے تو شجرہ خبیثہ تو اتر رہا ہے.
اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لبرل ہو رہے ہیں، سیکولر ہو رہے ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سب کھوکھلا پن ہے، ایک دن گر جائے گا۔ اور ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری بچیاں بھی شاید خوش ہوتی ہوں گی کہ نہیں تھوڑا سا منہ ہو رہا ہے، یہ نہیں۔ عزیزان محترم، مرد تو چاہتا ہی یہی ہے کہ خاتون کسی طریقے سے گھر سے باہر نکلے، اپنی نہیں دوسرے کی۔ کیونکہ مرد نے جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں فرانس میں جب مرد ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا، انڈسٹری میں لگایا، اور نعرہ کیا ہمارا؟ خاتون کو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جبکہ اس کو اپنی ہوس پوری کرنی تھی۔ دنیا یہ کر رہی ہے، اس میں قطعاً کوئی اجتناب یا وہ نہیں ہے کہ مثلا خواتین کام نہ کریں، خواتین پڑھیں نہیں، معاشرے میں اپنا کردار ادا نہ، لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر دائرہ رہے، محرم نہ محرم کا واضح فرق رہے۔ خاتون کے لیے اتنے سخت احکام ہے کہ کوئی اس سے بات کرے تو اس طرح بات کرے کہ کہیں اس کے دل میں کچھ خیال پیدا نہ ہو، چاہے فون پہ بات کرے چاہے دروازے کے پیچھے سے بات کرے۔ مگر ہم سیرت ائمہ پھر وہیں آؤں گا، مگر وہ واقعہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ رسول خدا ایک نابینا کو لے کر آئے تو بیوی فرماتی ہیں بابا میں چادر پہن لوں، کہا بیٹا وہ نابینا ہے، کہا بابا وہ دیکھ نہیں سکتے، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ یہاں ماؤں بہنوں کو بولو پردہ کریں تو کہتے ہیں وہ حجاب تو مولانا صاحب دل میں ہونا چاہیے۔ نہیں عزیزان، اگر دل میں حجاب رکھنا ہوتا تو سورہ نور میں پروردگار یہ نہ کہتا کہ اپنی خواتین کو چادروں میں ڈال لو، مگر خدا سے زیادہ بہتر ہم جانتے ہیں۔ یہ نفوس کو پاک کرنا ہمارا کام ہے عزیزان۔ اگر یہ نفس پاک نہیں ہوں گے تو کیسے اس وقت کے امام سے ملیں گے؟ آیت اللہ عراقی کی بہن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حج پہ جانا چاہتی تھی یا عمرے پہ، لیکن خوف تھا تو اپنے بابا سے کہا، بھائی سے کہا جا کر، تو بڑے عالم دین تھے، کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہیں طواف کرتے وقت کسی نامحرم سے ٹکرا نہ جاؤں۔ تو انہوں نے ایک ورد دیا کہ یہ پڑھو اور جاؤ، یا علیمو یا حفیظو پڑھتے ہوئے چلے جاؤ۔ خیر وہ گئیں، اب وہ طواف کر رہی ہیں، اب یہ ورد پڑھ رہی ہیں، تو انہیں ہوا کہ کہیں ٹکرانا جائیں تو دیکھا اچانک سے ایک عرب آیا ہے اور آگے آ گیا اور مجھے آواز ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو۔ تو میں نے اس رش میں دیکھا کہ کوئی شخص نہ میرے قریب ہے نہ اس کے قریب ہے، اور میرے وہ آگے آگے چل رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں متوجہ ہو گئی وہ وقت کا امام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور کہتے پورے طواف میں نے ہاتھ سے ان کو تبرک بھی کرتی رہی اور پورا مجھے طواف کروایا، اور پھر جیسے ہی میرا طواف ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے وہ چلے گئے اور واپس لوگ اسی طرح ہیں۔ یعنی ایک خاتون اپنے امام سے تشرف کر سکتی ہے اگر چاہے، اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میری زوجہ شدید بیمار، شدید علیل کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ بس اب کچھ نہیں، برے دوائیاں دیتے رہیں لیکن مرض نہیں صحیح ہو پا رہا۔ توسل کیا امام سے اور کہتا رات کا وقت تھا، میں اوپر حجرے میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کو، یہ حالت یہ تھی کہ پانی تک پلانے کے لیے کوئی قریب ہونا چاہیے تھا کہ چمچ سے کس طریقے سے پانی انہیں پلایا جائے۔ تھوڑی رات جب گزری تو میں نے دیکھا کہ نیچے چراغ روشن ہوئے ہیں، نیچے کی لائٹیں روشن ہوئی ہیں اور کچھ شور اٹھا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے دل میں یہ تھا کہ اب وقت قریب ہے، شاید کسی بھی وقت پہ زوجہ جو ہیں وہ خدا کو پیاری ہو جائیں گی، تو میں یہی سمجھا، میں یہ سمجھتا ہوا نیچے دوڑتا ہوا آیا تو میں نے اپنی بیٹی کو کیا دیکھا کہ وہ صحن کی طرف، حیات کی طرف ہے اور ایک عجیب حالت میں، اور دیکھا میری زوجہ چادر پہنی ہوئی صحن کے اندر ٹہل رہی ہیں۔ اب وہ میری بیٹی کہتی ہے کہ بابا میں خواب دیکھ رہی ہوں، صحیح دیکھ رہی ہوں؟ کہا ہاں دیکھ تو بیٹا ہم خواب نہیں رہے، تو صحیح ہے، یہ تو اپنی جگہ سے بستر سے کیا اپنے لبوں کو ہلا نہیں سکتی، یہ چل کیسے رہی ہیں؟ اور وہ خاتون کہتی ہیں
ان کو مخاطب ہو کر کہ تم میری طرف کیا متوجہ ہو، جلدی جلدی جا کر دیکھو وقت کا امام جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ خاتون بتاتی ہے کہ میں لیٹی، میں نے دیکھا کہ حیات میں کوئی آیا ہے اور کچھ مجلس یا کسی تبرک کی کوئی روٹی یا نیاز پڑی تھی، اس کو امام نے جو ہے وہ اٹھایا، تبرک لیا اور جانے لگے، تو میں نے کہا کہ مولا میری حالت پر رحم کیجئے، اور یقین کریں عزیزان محترم دلوں کا طبیب وقت کا امام ہے، اور کہا کہ امام نے میرے قریب آ کر مجھے صرف ہاتھ لگایا اور میں شفا پا گئی۔ ہاں عزاداران محترم، امام ہی ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، ظہور کا متوقع دن، آج میں نے اپنے امام کو کتنا یاد کیا، کتنا یاد کیا۔ کوئی دن کے حصے میں میں نے امام کی زیارت پڑھی، دعائے نطبہ پڑھی، کوئی کیفیت کسی وقت کہ غروب ہو گیا، دل پریشان ہوا کہ آج پھر دن گزر گیا، زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، مولا آپ کب آئیں گے؟ جب میرے بدن قبروں میں لیٹ جائیں گے تب آئیں گے، میں کب دیکھوں گا آپ کو مولا؟ عزیزان محترم، جب تک میں اس نیگیٹیوٹی کو، منفی سوچوں کو، منفی عمل کو اپنے وجود سے باہر نہیں نکالوں گا، میں شجر طیبہ سے متصل نہیں ہو پاؤں گا۔ کربلا واضح دلیل ہے کہ جو آ کر امام سے جڑے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ اب دنیا سے لا تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ کام نہ کریں، آپ ملیں جلیں نہیں، آپ کھائیں پیئیں نہیں، آپ کے سارے کام کی توجہ امام کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کچھ بھی کریں، چاہے آپ اسکول میں جائیں، چاہے آپ کالج میں جائیں، اللہم صلی علی محمد۔ کتنے علماء کی زندگیوں کے واقعات، کتنے شخصوں کے واقعات، کہ بہت مشہور واقعہ اس شخص کا کہ جو کئی سال حج پہ جاتا رہا اور اس امید سے کہ شاید امام سے ملاقات ہو، شاید امام سے ملاقات ہو، نہیں ہوتی تھی، اور پھر کئی سال کے بعد 7-8 سال یا پتہ نہیں کتنے حج کیے تو ایک دفعہ اسی کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر گڑ گڑانے لگا کہ پروردگار کب میں حجت کو دیکھوں گا۔ تو ایسے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ چلو، اور چلتا 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 مکہ کی پہاڑیوں سے ایک طرف لے گیا اور ایک جگہ پہنچا تو ایک خیمے میں امام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں اس نے یہی کہا، مولا میں اتنی سالوں سے آ رہا ہوں، اتنی عرصے سے آ رہا ہوں۔ تو کہا ہاں، تمہارے دل میں جب تک دنیا کی محبت تھی کیسے مل سکتے تھے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں واضح نہیں ہو پا رہا یہ محبت کہاں تک گھس چکی ہے اندر ہمارے وجود میں۔ یہ آپ خود محسوس کریں۔ مثال کے طور پر میں رات کو سو رہا ہوں اور فجر سے پہلے میری آنکھ کھل جائے تو میں کہا ابھی تو فجر میں ٹائم ہے، ابھی تو نماز قضا ہونے میں ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے، اور یہ کہہ کر لیکن اسی وقت میں اگر میری کوئی فلائٹ ہو، مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہو، تو میں تو ساری رات سوتا نہیں کہ بھئی میری فلائٹ ہے، مس ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہر روز صبح پرواز، جو ملاکوتی پرواز ہے، یہ مس ہو رہی ہے، اس کی کوئی مجھے فکر نہیں ہے۔ بھائی وہ بھی تو پرواز ہے، وہ بھی تو سحر کا وقت ہے، وہ سحر کا وقت کہ جہاں ملائکہ کا ایک گروہ جا رہا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کے، دوسرا آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب بندے کو دیکھتا ہے تو یہ بھی لکھ کے جاتے ہیں ہم نے اس بندے کو عبادت میں دیکھا، دوسرے جب آتے ہیں کہتا ہے ہم نے بھی اس بندے کو عبادت میں دیکھا۔ عبادت یعنی امام تک پہنچنے کا جو سب سے زیادہ بیان عمل ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس مقام پر
اگر مجھے امام سے محبت ہو، میری آنکھ کھلے، بدن میں نیند آ رہی ہو، کراہت ہو، میں بولوں نہیں، میں امام کی خاطر اٹھ رہا ہوں، پروردگار مجھے ہمت دے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں، خدا خود کہتا ہے میں 10 قدم میں بڑھاؤں گا تمہاری طرف، مگر میں بڑھاؤں تو صحیح۔ یہ برائیوں کو بیان کرتے رہیں، آپ کرتے رہیں، برائیوں کو، مسائل کو بیان کرتے رہیں، یہ ایسے ختم نہیں ہوتی ہیں جب تک دوسری طرف سے اچھائیاں شامل نہ ہوں۔ اچھائی کو زندگی میں شامل کریں گے تو برائی بھاگے گی۔ آپ اپنی زندگی میں اچھے عمل کرنا شروع کر دیں، خود بخود باقی چیزیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور لیکن یقیناً جب تک ان کا اپنا کرم نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کرم مانگیں عزیزان محترم، یہ وہ گھر ہے کہ جو بہت کریم ہے، ان کے در پہ جو آیا خالی ہاتھ نہیں گیا۔ کتنے لوگ زیارت پہ جاتے ہیں کہ خدا آپ سب کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے زیارت کی، کوئی خالی ہاتھ گیا؟ آیت اللہ مراشی نجفی، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 70 سال حضرت معصومہ کے پہلے زائر تھے کم میں، 70 سال۔ اب حرم 24 گھنٹے کھلتا ہے، پہلے نہیں کھلتا تھا، حرم بند ہو جاتا تھا، صبح کھلتا تھا، اور جب پہلا دروازہ صبح کھلتا تھا تو سب سے پہلے یہ موجود ہوتے تھے۔ 70 سال، حتیٰ ایک دن رات کو سو رہے تھے تو خواب میں بی بی خود تشریف لائیں اور کہا کہ ہمارے کچھ زائر برف اور گرمی سردی کی وجہ سے باہر انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ان کی مدد کرو۔ اور جا کر دیکھا تو کچھ پاکستانی زائر تھے جو دروازے کے باہر، انہوں نے حرم کا دروازہ کھلوایا اور انہیں اندر کرایا۔ یعنی ان کی نظر اہل بیت کی اتنی ہے کہ یہ تنہا نہیں چھوڑتے۔ آیت اللہ مراچی نجفی کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا، میں بی بی کی خدمت میں گیا اور میں نے بڑے ناراض کے انداز سے کہا کہ مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا دوں؟ اور ایک عجیب سی کیفیت میں چلا گیا اور جا کر سو گیا تو دیکھا میں نے خواب میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو دیکھا حرم کا خادم آیا ہے اور کہا کہ بی بی نے آپ کو بلایا ہے۔ میں گیا صحن آئینہ میں، جو بہت بڑا صحن ہے کم کے اندر، میں نے دیکھا کچھ خواتین وہاں صفائی کر رہی ہیں اور کہا یہیں رک جائیے، بی بی خود تشریف لا رہی ہیں۔ بی بی تشریف لائیں، اب انہوں نے دیکھا ہوا تھا پہلے خواب میں حضرت سیدہ کو، تو فرماتے ہیں کہ حضرت معصومہ بالکل اپنی جد کی طرح کمزور سی تھی۔ میں ان کی خدمت میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھا اور انہوں نے کہا شہاب مراشی نام تھا، کہا شہاب تم جس دن سے کم آئے ہو اس دن سے ہماری تم پر نظر ہے، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم تمہاری طرف توجہ نہیں کرتے؟ کہا یہ سننا تھا، میں بہت شرمندہ ہوا، گریہ کیا، میں اٹھا، میں جا کر حرم پہ بڑا رویا، معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد میرے سارے چیزیں مجھے فراہم ہو گئیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہ در چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر کچھ مجھے نہیں مل رہا تو میرا اپنا عمل ہے، اور اگر وہ مجھے کچھ نہیں دے رہے، میں مانگ رہا ہوں، تو میرے لیے مصلحت اسی میں ہے، لیکن اس در پر جانا ضروری ہے عزیزان محترم۔ یہی در ہے جو ہر جگہ نجات دے گا۔ آئیے، جمعے کا دن ہے، اس دروازے کو کھٹکھٹائیں جسے باب الحوائج کہتے ہیں، اور جن کے مصائب پڑھے جائیں تو کہتے ہیں کہ امام زمانہ خود تشریف لاتے ہیں۔ اور نہیں پتہ، میرے اندر میرے نفس تو شاید ناپاک نہیں ہے عزیزان، شاید آپ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کے نفوس کی پاکی کی وجہ سے امام زمانہ آ جائیں۔ یا امام زمانہ کرم کیجئے ہماری اس مجلس پر، ہماری محفل پر۔ کس کے مصائب؟ ہاں، وہ جو سالار حسین ہے، جو علم بردار حسین ہے، وہ کہ جب تک زندہ تھا سادات کو کبھی تصور نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ آزادارن محترم، حضرت عباس نے بہت اجازت مانگی کہ مولا جانے دیجئے، مولا نہیں جانے دے رہے۔ کتنا سخت ہے، ایک تو بھائی کو، عباس جیسے بھائی کو جدا کرنا بہت سخت تھا، مگر خیر کسی بہانے پانی لینے کے لیے
مولا کو اجازت مل گئی. اب کہتے ہیں کہ وقت رخصت جب خیموں سے رخصت ہونے لگے تو جب بی بی زینب کے خیمے میں گئے اور جب کہا کہ میں جا رہا ہوں، بیان ایسے ہی کرتے ہیں علماء کہ بی بی نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی تو بابا میرے ہاتھوں کو چوما کر دیتے تھے، تو میں پوچھتی تھی بابا میرے ہاتھوں کو کیوں چومتے ہیں؟ تو بابا کہتے تھے بیٹا وقت آئے گا ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، بازاروں میں لے جایا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. تو میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اللہ، ہاں عباس، مگر اب مجھے سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ میں. ہاں عزادارن محترم حضرت عباس گئے، آپ نے حضرت عباس کے مصائب عاشورہ کے ایام میں سنے. میں مصائب کی طرف زیادہ ان طرف نہیں جاؤں گا، ہاں مگر میں صرف اتنا کہوں گا عزیزان محترم، حضرت عباس نے پانی کو ہاتھ میں لیا اور یہ پانی کسی اور تک نہیں پہنچا تھا، سید الشہداء کے ہاتھ تک بھی نہیں پہنچا تھا. حضرت عباس نے پانی کو دیکھا جبکہ کوئی اور پانی کو دیکھ بھی نہیں پایا. ہاں حق کے اطاعت اور وفا ادا کی، پانی کو پانی پہ مار دیا کہ جب میرا مولا پیاسا ہو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں. مگر کیونکہ ہاتھوں کو پانی نے لمس کیا تھا تو عشق کا تقاضا یہ تھا کہ ہاتھ کٹوانے پڑیں گے. عشق کا تقاضا یہ ہے نا کہ مولا نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، خباب نے لگایا. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں عشق کا کعبہ حسین ہے اور باقی سب طواف کر رہے ہیں، حضرت عباس بھی طواف کر رہے ہیں. اب ہاتھوں کو کٹانا پڑ گیا. ہاں عزادارن محترم، آپ نے دیکھا کہ میرا مولا مشکیزے کو لے کر جا رہا تھا، ان لعینوں نے چھپ کر وار کیا، دایاں ہاتھ شہید، بایاں ہاتھ شہید. ابھی اس مشکیزے کو دانتوں سے دبایا مگر تیر نے آ کر مشکیزے کو بھی جو ہے وہ ختم کیا. ہاں آنکھوں نے پانی کو دیکھا تھا، ایک تیر آیا جو آنکھ میں پیوست ہوا. اب میں نہیں جانتا، علماء بڑا کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، حتیٰ خواب میں معصومین نے آ کر بھی علماء کو کہا کہ تم یہ نہیں پڑھتے. کہا مولا حضرت عباس کے مصائب تو پڑھتے ہیں، ہاں مگر تم یہ نہیں پڑھتے کہ کوئی شخص اگر اونچائی سے نیچے آئے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے. ارے ہمارے چچا عباس جب اوپر سے نیچے آئے تو ہاتھ نہیں تھے، منہ کے بل زمین پر آئے. آزاداران محترم، اپنے بھائی اپنے مولا کو آواز دی. میرے مولا ہر جنازے پر، ہر بدن پر پہنچے مگر آتے آتے یہی کہا انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی. گویا عباس حسین کی کمر تھے جس نے حسین کو طاقت دی ہوئی تھی. میرے مولا پہنچے، اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، خون کو صاف کیا ہوگا، بھائیوں میں آپس میں گفتگو ہوئی، نہ جانے کیا کہا ہوگا. بیان ہوتا ہے میرے مولا نے یہ کہا بھیا، کہا مولا میرے بدن کو یہیں رہنے دیجئے گا. علماء دو احتمال بتاتے ہیں، ایک تو یہ کہ مولا نے پانی کا وعدہ کیا، بغیر پانی کے عباس نہیں جانا چاہتے تھے. ہاں دوسرا احتمال یہ کہ میرے مولا عباس جانتے تھے کہ میرا مولا، میرا بھائی صبح سے بدن اٹھا رہا ہے، اب ہمت نہیں ہوگی کہ میرے بدن کو لے کر جاتا. ہاں عزاداران محترم، یہ دو بدن وہیں پر رہے جہاں پر گرے تھے. ایک عباس کا بدن ہے جو علقمہ پر ہے، ایک حسین کا بدن کہ جس نے سارے بدن اٹھائے مگر اس کے بدن کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اب نہ جانے لوگوں نے اس بدن کے ساتھ کیا کیا. مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ ابھی جان باقی تھی مگر دشمن کے ہاتھ میں جو تھا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے لکڑی ماری، کسی نے نیزے مارے اور کس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنی ٹانگوں سے اس بدن پر اہانت کی.
अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार, इन मजलिस इन गिरियों के सदक़े में सय्यदुश्शुहदा के सदक़े परवरदिगार जल्द से जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर होता, हमें उनके नासरों उनके मदगारों में शुमार फरमा। परवरदिगार, हमारी इन मजलिस अज़ादारी को असल मकसद इमाम हुसैन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जहाँ भी अज़ादारी माज़िलिस मातम जुलूस हो रहा उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अंजुमन ट्रस्ट हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, स्काउट हो गई, जो शख्स सलाम पढ़ने वाले, मरसिया पढ़ने वाले, जो भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, परवरदिगार उन सब को हज़रत सईदा के सदक़े में अजर कसीर अता फरमा। परवरदिगार, हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जो लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग मरीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हॉस्पिटल में हैं, यकीनन जो साहिब मजलिस यहाँ बैठे होंगे, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, परवरदिगार बीमार करबला के सदक़े में जल्द से जल्द शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा। बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने दरख्वास्त की है, यहाँ पर भी हैं, जहाँ आयतुल्लाह शेख ज़गज़गी, परवरदिगार जो भी कैद व बंद की असारत में हैं, जल्द से जल्द इन असीरान कूफा और शाम के सदक़े में उन्हें रिहाई अता फरमा। जल्द से जल्द उन्हें अपने घर वालों से मिला। जो भी हाज़रीन मजलिस हैं, परवरदिगार उनकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द से जल्द कबूल फरमा। जो बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो मकरूज़ हैं, उनके कर्ज़ों को गैब से अता फरमा। परवरदिगार, हम सब को हज उम्रा और ज़ियारतें करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्त की है कि उनके घर नहीं है, परवरदिगार सय्यदुश्शुहदा के सदक़े में उन्हें इस दुनिया में एक बेहतर घर, बाबरकत घर के जिसमें वो आज़ादारी कर सकें, मजलिस कर सकें, ऐसा घर नसीब फरमा। परवरदिगार, हमारी औलादों को हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी माओ बहनों को हज़रत सैयदा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत सकीना और जो अहले बैत की ख़वातीन थी उनकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे इस माशरे में, इस सोसाइटी में, इस कॉलोनी में आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सारी बुराइयों को हमारी ख़ास तौर पर सोसाइटी से परवरदिगार दूर फरमा। हम सब को ख़ास तौर पर कुरान की तालीमात पर चलने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे घर को कुरान से मुनव्वर घर बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आख़िरह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले